مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمدللہ، نماز کی جو متعلقہ ضروری چیزیں ہیں ان کے حوالے سے ہمارا ہفتہ وار درس تربیتی نشست آپ کے اس مدرسہ فیضان اہل بیت میں جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلہ کی کڑی آج کی یہ والی نشست بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آج کی نشست کو اور پچھلی بھی جتنی تربیتی نشستیں ہوئی ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز کی شرائط، ان کے دلائل، نماز کے فرائض، ان کے دلائل، یہ ہم پڑھ رہے تھے، کافی چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ پھر مسئلہ چھڑ گیا تھا قرات خلف الامام کا، کہ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ وہابی کہتے ہیں پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اور اللہ کے قرآن نے بھی امام کے پیچھے قرات سے منع فرما دیا ہے، لہذا امام کے پیچھے مقتدی نہ سورۃ فاتحہ کی قرات کرے گا نہ اگلی سورت کی قرات کرے گا، خاموشی سے توجہ سے سنے گا۔ اس پر ہمارے دلائل جو ہیں وہ بھی بیان ہو چکے۔ وہابیوں کی جو دلیلیں ہیں ان میں سے غالباً 4 ان کی دلیلیں، ان پر ہم نے گفتگو کی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی دلیلیں دعویٰ کے مطابق نہیں، دعویٰ کچھ ہے، دلیلیں کچھ ہیں۔ اگر کوئی دلیل ان کی دعوے کے مطابق ہے تو وہ دلیل صحیح نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، کمزور ہے، کچی بات ہے، تو کچی بات سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ اور ایک خوشخبری اور خوشی والی بات یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے میں آج جس بچے کے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کا دن ہے، کیا نام ہے جی اس کا؟ عبد الرحمن، اس بچے کا قرآن پاک حفظ مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی کی بات ایک تو یہ کہ اس نے قرآن حفظ کر لیا، اور دوسری یہ کہ اس نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اس حوالے سے چھوٹا سا ایک مناظرہ بھی کیا ہے۔ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، ماموں، ہاں جی، خالو، اس سے بحث چھڑی، کیونکہ ہم نے ان کو دلائل لکھوا دیے تھے، حدیثیں قرآن کی آیتیں لکھی پڑھی موجود ہیں اور یاد بھی کروائی ہم نے زبانی، الحمدللہ۔ تو اللہ کا فضل ہوا، بچے نے سنا، سیکھا اور سمجھا، تو اس نے پہلے نمبر پر اپنے خالو کو صم بکم عمی فہم لا یرجعون کا سبق یاد کروایا۔ ہے بچہ ہی، تو بچہ ہی ہے نا جس کا آج حفظ مکمل ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ اپنے مولوی کے پاس چلا گیا، وہابی مولوی سے بات کروائی، تو ہمارے حفظ کے بچے نے اس مولوی وہابی کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہتے جی میں کچا مولوی ہوں، تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میں کسی اور فنکار سے تمہاری بات کراؤں گا۔ میں کہتا ہوں جس مرضی فنکار سے بات کرا لو، ہمارے پاس سب سے بڑا شاہکار اللہ کا قرآن مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے۔ جس فنکار کو لاؤ گے ہر ایک کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ الحمدللہ سنیوں کے پاس اس مسئلے میں بھی وہ دلائل ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب بولیے نہیں ہے۔ تو اللہ کا کرم ہوا، چھوٹے سے بچے نے اپنے خالو وہابی کو بھی چپ کرا لیا
اور وہابیوں کے مولوی کو بھی نتھ ڈال دی۔ تو بچوں آپ نے بھی نا دین اسلام کا مجاہد بننا ہے۔ شیعہ آ جائے، وہابی آ جائے، دیوبندی آ جائے، عیسائی آ جائے، یہودی آ جائے، مرزائی آ جائے، سکھو آ جائے، سکھو کوئی آ جائے، کیسی بلا آ جائے، کیسا مرضی منہ پھاڑ کے گلا پھاڑ کے آ جائے، آپ نے اسلام کا اتنا مضبوط مجاہد بننا ہے، ہر بے ایمان کا منہ توڑنا، اس کے اعتراض کو سمجھنا، اس کا جواب دینا آپ کو آتا ہو۔ بنیں گے؟ بولیے بنیں گے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ آپ حفظ کر رہے ہیں، حفظ کرنا ہے، حفظ کے بعد آپ نے عالم کورس کرنا ہے، پھر روایتی عالم نہیں محنتی عالم بننا ہے، کتابیں پڑھنے والا، کتابیں خریدنے والا، کتابوں سے دوستی رکھنے والا، علم میں دلچسپی رکھنے والا، جستجو رکھنے والا، اور یہ تڑپ رکھنے والا عالم بننا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر اگر کوئی بندہ اعتراض کرے تو کیسے بچ کے جائے گا۔ حضور کے صحابہ پر اگر کوئی انگلی اٹھائے ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے بچ کے جائے گا۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی زبان کھول لے تو صحیح، اگر ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کر، حدیثیں پڑھ کر اس کو نانی نہ یاد دلائیں، چھٹی کا دودھ یاد نہ دلائیں تو ہمیں سنی بچہ کون کہے گا؟ تو آپ نے اس طرح کا مجاہد بننا ہے۔ بنیں گے یا نیرا روٹی کھانے والا مولوی بنیں گے؟ بولیں مجاہد بننا ہے نا اسلام کا؟ بولیں نبی کریم علیہ السلام کے دین کا سپاہی بننا ہے؟ کون کون بنے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ حضور کے دین کا کیا بننا ہے؟ سپاہی بننا ہے۔ اگر کوئی حضور کی شان پر انگلی اٹھائے، اعتراض کرے، جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھائے، جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے، جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اولیاء کرام کے بارے میں اعتراض اٹھائے، جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے سچے سچے مذہب عقیدہ اہل سنت پر اگر کوئی اعتراض اٹھائے تو جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ کہے کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تمہاری نماز نہیں ہوتی، تو آپ کے پاس اس کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ آپ بھی اس بچے عبد الرحمن کی طرح محنت کریں گے؟ بولیں جب آپ کے سامنے کوئی بندہ آ کر بحث کرے گا تو چپ ہو جائیں گے یا چپ کرا دیں گے؟ بولیں چپ ہونے والا بننا ہے یا چپ کرانے والا؟ منہ لٹکانے والا بننا ہے یا منہ لٹکا دینے والا بننا ہے؟ بولیں یہ نہ ہو بھابی آپ سے سوال کرے نبی پاک علیہ السلام کو تو غیب کا پتہ ہی نہیں، نبی پاک علیہ السلام کو تو اتنا علم ہے ہی نہیں، آپ خود ہی کھرکنے لگ جائیں۔ استاد نہ کوئی گال تک کی تہائی میں کوئی یاد کیا نہیں، پھر کوئی مزہ آیا؟ بولیں وہابی اعتراض کرے نبی کو علم نہیں، آپ کہیں پڑھ قرآن، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ وہ پڑھے قرآن، وہ کہے جی علم نہیں، آپ پڑھے جی ایسے علم نہیں، پڑھ اللہ کا قرآن۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ وہ کہے نبی کو علم نہیں، آپ کہیں جی کیوں علم نہیں ہے کن کتریا، میں تجھے قرآن سناتا ہوں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ وہ کہے نبی کو علم نہیں، آپ کہیں چپ ہے، تو سنی کے بچے سے بات کر رہا ہے۔ کس سے بات کر رہا ہے؟ تو جواب دوں گا میں، کہیں گے نا ایسا؟ آپ کہیں گے تو کہتا ہے نبی کو علم نہیں، سن قرآن۔ اللہ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب، وما ہوا علی الغیب بضنین۔ وہ کہے جی نبی کو علم نہیں، آپ نے کہنا ہے قرآن تو کہتا ہے 15 سال کے بعد جو بارش ہونی ہے نبی کو 15 سال پہلے پتہ ہے۔ تجھے اگلے ہفتے کی بارش کا پتہ نہ ہو، تجھے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہ ہو، 15 سال کے بعد آنے والی بارش کا بھی اللہ کے نبی کو علم ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ آیتیں آپ کو انشاءاللہ مسئلہ علم غیب میں ہم سارا کچھ پڑھا دیں گے، ٹنا ٹن سنی بنا دیں گے آپ کو، اور ایسے پختہ لوہے توڑ اللہ کے فضل سے آپ کو دلائل سکھائیں گے۔ ان دلائل کے سامنے جو وابی ٹنڈ مار کر
गिराने की कोशिश करेगा उसकी टिंड फट जाएगी, आपके दलाइल इंशाअल्लाह लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होंगे। अब बताओ कुरान से मजबूत कोई चीज़ है? हम आपको कुरान सिखाएंगे बच्चों। नबी पाक हाजिर नाज़िर हैं, सुना दो कुरान, लाइनें लगा दो। पहली आयत सुन, दूसरी आयत सुन, तीसरी आयत सुन, चौथी आयत सुन, पांचवी आयत सुन, छठी सुन, सातवीं सुन, आठवीं सुन, नौवीं सुन, 10वीं सुन, 11वीं के नाम की 11वीं आयत। यूँ आप आयतें याद करके दलीलें सुनाने वाले सुन्नी बनेंगे कि नहीं? सुन्नी सुन बनेंगे या सुन्नी सुनाने वाला बनेंगे? बोले सुन्नी सुन नहीं बनना, क्या बनना है? बोले ज़रा क्या बनना है? आप कहें मैं नबी पाक का नौकर हूँ, मैं नबी पाक का ग़ुलाम हूँ, कोई नबी पाक की शान पर इतराज़ करे बच के कैसे जाएगा? मैं देखता हूँ, मैं बैठा नहीं नबी पाक का नौकर, तो ज़ुबान चला के तो देख, मैं दलीलें दे दे कर तुझे तेरे घर ना पहुँचाऊँ तो मुझे मुस्तफ़ा का नौकर ना कहना। आपने ऐसा बनना है बच्चों, बनेंगे ना? पक्की बात है, छोड़ तो नहीं देगे, पढ़ने से भाग तो नहीं जाओगे, हाफिज़ बनोगे, सारे आलिम बनोगे, बोले किताबें पढ़ने वाले बनोगे, बोले ऊंचा बोले, बोलिए इंशाअल्लाह। हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, ऊंची आवाज़ से, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के। कोई कहे तुम नबी पाक की शानें क्यों बयान करते हो, तो उसे सुना दो हम अपने नबी के। समझ आई ना? कोई कहे आप नबी पाक पर दरूद क्यों पढ़ते हो, तो आप कहो हम अपने नबी के। तुम नबी का नाम क्यों चूमते हो, तो जवाब दो हम अपने नबी के। अजान से पहले दरूद क्यों पढ़ते हो, बाकी दलीलें भी हैं, लेकिन सुनो भाभी हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम लजपाल नबी के, हम मुख्तार नबी के, हम सोहने नबी के, हम लजपाल नबी के, हम अपने 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 नबी के। पक्की बात है? पक्के रहोगे आप भी? ये अल्लाह करे आपका ये जो जज्बा न सलामत रहे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आज हमने जिस मसले पर थोड़ी सी बात करनी है वो मसला है रफ़ा यदैन। क्या? रफ़ा यदैन। रफ़उल यदैन अरबी में अगर उसको बोलेंगे तो रफ़उल यदैन। हमारे आम बोल चाल में रफ़ा यदैन, रफ़ा का माना है हाथ उठाना, रफ़ा का माना उठाना, यदैन माना हाथ, दोनों दो हाथ, तस्निया का सीगा यदैन, रफ़ा यदैन, दोनों हाथों को, बोलिए दोनों हाथों को। आपने किसी वहाबी को अगर नमाज़ पढ़ते देखा होगा, अल्लाह अकबर कहकर नमाज में शुरू हो गया, जब रुकू में जाएगा तो रुकू में जाने से पहले क्या करेगा? अल्लाहु अकबर, रफ़ा यदैन करेगा, फिर रुकू में जाएगा, रुकू की तस्बीह पढ़ेगा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए जब खड़ा होगा तो फिर क्या करेगा? ऐसे ही ना, सजदे में जाएगा, 2 सजदे करेगा, नई रकत के लिए खड़ा होगा, दोबारा बैठेगा, फिर खड़ा होगा। हाँ हाँ, 2 सजदे करने के बाद भी वो पहले बैठेगा फिर खड़ा होगा, ऐसे ना? हम दूसरे सजदे से डायरेक्ट खड़े होते हैं ना, वो पहले बैठेगा फिर खड़ा होगा, खड़े होकर फिर ऐसे करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? ऐसे करते हैं ना। तो ये कौन होते हैं? बोलिए। तो वहाबी हमें एक और बात कहते हैं। पहली बात उनकी ये कि वो कहते हैं जी फातिहा जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल दे दिए और ऐसे दे दिए कि उनके बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो रही है।
ان کو آگے سے بولنا بولیے نہیں آ رہا، لاجواب ہو رہے۔ اب اگلی بات وہابیوں کی، وہابی کہتے ہیں جو بندہ نماز میں رکوع آتے جاتے اور نئی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی نماز، بولیے، یہ ان کا موقف ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بندہ اگر مسلمان ہو، کیا ہو بولو؟ بندہ کیا ہو؟ مسلمان ہو، گستاخ بے ادب نہ ہو، بندہ کیا ہو؟ صاف ستھرا مسلمان ہو۔ اگر وہ نماز میں رفع یدین کر لے گا نماز پھر بھی ہو جائے گی، اگر رفع یدین نہیں کرے گا نماز پھر بھی، بولیے، ہو جائے گی۔ رفع یدین فرض نہیں، واجب نہیں، کوئی ضروری نہیں، اسی طرح رفع یدین کرنا گناہ بھی نہیں۔ اگر رفع یدین کر لے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ رفع یدین نہ کرے۔ بہتر کیا ہے بولو؟ رفع یدین نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے رفع یدین کیا ہے، اور حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے رفع یدین کو چھوڑ دیا تھا۔ سمجھ آ گئی نا؟ لہذا دونوں باتیں نبی پاک سے ثابت ہیں، کرنا بھی ثابت ہے اور چھوڑ دینا بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں ہے کہ نبی پاک نے رفع یدین کیا، اور وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی لیکن رفع یدین حضور نے، بولیے، نہیں کیا۔ کیا یہ بھی حدیثیں ہیں اور نہیں کیا یہ بھی حدیثیں ہیں۔ لہذا ہم کہتے ہیں دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بندہ مسلمان ہو، وہابی گستاخ نہ ہو مسلمان، رفع یدین کرے گا پھر بھی نماز ہو جائے گی، اگر نہیں کرے گا پھر بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ رفع یدین نہ کرے۔ بہتر کیا ہے؟ رفع یدین نہ کرے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ کام پہلے کیا جاتا ہے یا چھوڑا جاتا ہے؟ بولیں، کیا جاتا ہے۔ بچہ پہلے ایک کام کر رہا تھا، یہاں نعت پڑھ رہا تھا، پہلے ایک کام کر رہا تھا، نعت پڑھ رہا تھا، پھر اس نے نعت پڑھنا، بولیے، چھوڑ دی نا، تو پتہ چلا پہلے کام کیا جاتا ہے بعد میں اس کو۔ جب حدیث میں آ گیا کہ نبی پاک نے چھوڑا، صحابہ نے چھوڑا، تو مطلب پہلے ہوتا تھا پھر اس کو چھوڑا۔ اس لیے ترمذی نسائی شریف میں رفع یدین کا جو باب ہے تو وہاں پر پہلے وہ باب لے کر آئے ہیں رفع یدین کرنے کا باب، وہ دلیلیں، وہ حدیثیں جن میں یہ ہے کہ نبی پاک نے رفع یدین کیا، صحابہ نے رفع یدین کیا، پہلے وہ دلیلیں لے کر آئے ہیں۔ پہلے رفع یدین کرنے کا بیان، پھر انہوں نے نیچے ایک نیا باب بنایا ہے رفع یدین چھوڑنے کا بیان، باب ترک ہی، رفع یدین کو ترک کرنے کا بیان۔ تو یہ نسائی شریف کے جو باب ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پہلے رفع یدین ہوتا تھا، بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا۔ توجہ ہے؟ اب ہم وہابیوں سے ایک بات کہتے ہیں، جو اس بات کی رٹ لگاتے ہیں نا کہ جو بندہ رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں، ہم وہابیوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 1,00,000 روپیہ انعام دیں گے۔ کتنا؟ یہ میرا چیلنج ہے، زندگی میں کبھی بھی وہابی کوئی ملے اگر بات کرے تو اس کو میرا یہ چیلنج آپ نے دینا ہے، 1,00,000 روپیہ میں اس وہابی کو انعام دوں گا جو مجھے صرف ایک صحیح حدیث صحاح ستہ سے پیش کر دے، جس کا مطلب یہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ، کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے
یہ لفظ یاد کر لیں، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ رکوع آتے جاتے وفات تک رفع یدین کیا ہو۔ صرف ایک صحیح حدیث پیش کر دو، میں محمد صدام حسین 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ کتنی حدیث ہیں؟ کیسی حدیث پیش کرنی ہے؟ صحیح حدیث، جس میں کیا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ رکوع آتے جاتے وفات شریف تک رفع یدین ہمیشہ کیا ہو، وفات کا ذکر ہو اور ہمیشہ کا ذکر ہو، ایسی دلیل پیش کر دو تو ہم بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ سمجھ آ گئی نا بچوں؟ میں دعوے سے کہتا ہوں وہابیوں کے پاس کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے، ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ وفات شریف تک ہمیشہ رکوع آتے جاتے رفع یدین کیا ہو۔ ایک بھی ان کے پاس ایسی حدیث موجود بولیے نہیں۔ دوسری بات، وہابی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں تو رفع یدین کر، رفع یدین کر، تو رفع یدین نہیں کرتا تیری نماز نہیں ہوتی۔ اس پر بھی ہم 1,00,000 روپے کا چیلنج دیتے ہیں، ہمیں صحاستہ کی ایک صحیح حدیث پیش کر دو جس میں نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہو کہ رفع یدین کر، اگر تو نہیں کرے گا تو تیری نماز نہیں ہوتی۔ تو جس چیز پر تم زور لگاتے ہو وہ چیز ہی ہمیں صحیح حدیث سے پیش کر دو کہ سرکار نے فرمایا رفع یدین کرو۔ سرکار نے زندگی میں کبھی بھی رفع یدین کرنے کا آرڈر نہیں دیا۔ اگر کوئی کہتا ہے سرکار نے آرڈر دیا ہے تو بسم اللہ، ایک صحیح حدیث صحاستہ سے پیش کر دے، 1,00,000 روپے انعام دوں گا۔ یا پھر ایک صحیح حدیث پیش کر دے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ وفات شریف تک رکوع آتے جاتے رفع یدین کیا ہے، اس پر بھی ہم 1,00,000 روپے کا انعام دینے کے لیے تیار ہیں۔ کئی سالوں سے میں کہہ رہا ہوں، 50 سال تو میرے استاد محترم زندگی میں اعلان کرتے رہے، کوئی لینے کے لیے سامنے بولیے نہیں آئے۔ اس کا مطلب ان کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہے، اگر ہوتی تو آتے نا کہ نہ آتے؟ آتے، نہیں آ رہے تو اس کا مطلب کوئی ایسی دلیل ہے نہیں ہے۔ ایک بات بتا دوں، ملتان بہاولپور بائی پاس کے قریب جامع مسجد نور ہے، وہاں میں امامت کرتا تھا، ابھی میں نیا نیا گیا تھا۔ تو ایک دن شام کو 11ویں شریف کی محفل تھی، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک وہابی ہے، وہ کتابیں اٹھا کر پہنچ جاتا ہے لوگوں کے پاس مناظرے کرنے کے لیے۔ میں نے کہا جی اچھا، تو اسے کبھی میرے پاس بھیج دینا، ٹائم بنا لے مجھ سے۔ اچھا، اتفاق ایسا ہوا کہ رات ہماری بات ہو رہی ہے، صبح فجر کی نماز میں نے پڑھائی، جیسے مولوی عبداللہ عابد آیا تھا رات کو چوری چوری، بغیر ٹائم بتائے، بغیر ڈیٹ طے کیے، بغیر موضوع طے کیے، کچھ بھی طے کیے بغیر اچانک 15-20 بندے لے کر کتابوں کے تھیلے بھر کر آ گئے جی مناظرے کرو۔ بدھو آدمی، مناظرے ایسے ہوتے ہیں، جگہ ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، شرطیں ہوتی ہیں، بندے طے ہوتے ہیں کتنے کتنے بیٹھیں گے، سمجھ آ گئی نا؟ بہت کچھ پہلے طے ہوتا ہے پھر مناظرہ ہوتا ہے۔ اچھا وہ بھی، اچھا یہ تو پوری فوج لے کے آیا تھا، وہ اکیلا آ گیا۔ میں نے نماز پڑھائی، دعا مانگی، بندے چلے گئے تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تو سلام دعا کے بعد کہتا ہے جی میں آپ سے رفع یدین پر بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ جی کیجیے بات، کیا بات کرنی؟ کہتے جی 400 حدیثوں میں آیا ہے رفع یدین، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا 400 میں سے 399 حدیثیں معاف کرتا ہوں، صرف ایک صحیح حدیث پڑھ، جھوٹی نہ ہو، ضعیف نہ ہو، موضوع نہ ہو، من گھڑت نہ ہو،
ایک صحیح حدیث ان 400 میں سے ایک پیش کر دے جس میں یہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے وفات شریف تک ہمیشہ پوری زندگی رکوع آتے جاتے رفع دین کیا ہے۔ میں نے کہا میں ابھی رفع دین کرنا شروع کر دوں گا، 1,00,000 روپے تمہیں انعام بھی دوں گا۔ اب وہ پتہ ہے کیا کیا؟ یقین جانیے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، اس نے اپنی کتاب کو ایسے پھرولنا شروع کر دیا، ادھر سے پڑھے، میں کہوں جی اس میں تو ہمیشہ کا ذکر ہے ہی نہیں، اس میں وفات شریف کا ذکر ہے ہی نہیں۔ آخر اس نے ایک روایت پیش کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پوری زندگی وفات شریف تک رکوع آتے جاتے رفع دین کرتے رہے۔ میں نے کہا بچے 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، اس حدیث کو صحیح ثابت کر۔ یہ تو ہے ہی موضوع، ضعیف بھی نہیں موضوع، یہ تو ایسی روایت ہے، ایسی جھوٹی روایت ہے کہ جس کو بیان کرنا بغیر جرا کے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہی نہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے۔ میں نے کہا اس کا صحیح ہونا ثابت کر۔ بس میں نے جب اس سے یہ کہا تو اللہ کا فضل اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ہمارے وہ بچے نے بات کی تو مولوی وہابی کے ساتھ بنی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اچھا بچوں، آج رفع دین کے بارے میں نا کچھ ابتدائی باتیں بتانی تھی آپ کو، وہ آپ نے سمجھ لی ہیں۔ اگلے اتوار انشاءاللہ تعالی ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے، ہمارے پاس کون سی دلیلیں ہیں، کون سی حدیثیں ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اگلے سنڈے کو، اگلے اتوار کو بیان کی جائیں گی۔ تو آپ اپنی کاپیاں پینسلیں سب لے کر آئیے گا، جن کے پاس ہیں وہ لے کر آئیں، اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ سستی دور کر دیں۔ اگلے اتوار کو سارے بچوں کے پاس کاپی پینسل بولیے ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو میں وہ حدیثیں لکھواؤں گا جن میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار کے صحابہ نے رفع دین کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔